اچھے عمل کو اللہ نے پسند کیا ہے، اور بار بار قرآن حکیم نے اچھے عمل کے کرنے کی، بجا لانے کی تاکید بھی کی ہے، تلقین بھی کی ہے، حکم بھی فرمایا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اچھے کام کے کرنے کی تاکید کی، تلقین کی، حکم فرمایا، بلکہ اچھے کاموں کی نشاندہی فرمائی۔ یہ کام، یہ عمل اچھے کام ہیں، ان میں تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، ان کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دوسری طرف ان کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے میں وہ راستے اور وہ عمل اور وہ طریقے جو ان کاموں کو بگاڑ سکتے تھے، کاموں کو خراب کر سکتے تھے، یا انسان کی کرائی محنت پر پانی پھیر سکتے تھے، ان کی بھی نشاندہی فرمائی۔ دیکھو تم عمل تو کر رہے ہو، کرنا بھی چاہتے ہو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہی عمل جو اچھا عمل ہے تمہارے غلط طریقے کی وجہ سے تمہارے لیے مصیبت بن جائے، مشکل بن جائے، تم پر دشوار ہو جائے، یا اس کام کی وجہ سے ہی تمہیں نقصان ہو جائے۔ ان خرابیوں میں سے ایک خرابی جس کی طرف انسان لپک لپک کر جاتا ہے، انسان اس خرابی میں بہت جلدی مبتلا ہوتا ہے، اور انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں ایک خطرناک راستہ اختیار کر رہا ہوں، ایک ایسا راستہ اختیار کر رہا ہوں کہ جس راستے میں میری تباہی، بربادی اور ہلاکت کا سامان چھپا ہوا ہے۔ اس راستے کو ناسمجھی کی بنیاد پر انسان اتنا جلدی اپنا لیتا ہے اور پھر توجہ ہی اس کی نہیں ہوتی کہ میں نے جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ فطرت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ کے نظام کے خلاف ہے۔ اور وہ طریقہ ہے دنیا کے اعمال میں یا نظام عبادات میں یا آخرت کے لیے جو ہم اعمال کرتے ہیں، ان اعمال میں انسان کی تیزی، انسان کی جلدی، انسان کی عجلت پسندی، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ کسی کام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے کہ تم کام تو کرو لیکن اتنی جلدی مچاؤ، اتنی جلدی مچاؤ، اتنی عجلت پسندی سے کام لو کہ کام درے کا درا رہ جائے اور تمہارا اپنا کام ہو جائے۔ اس لیے اس کمزوری کو قرآن حکیم نے دو لفظوں میں سمجھایا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اکثر یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر جلدی اور تیزی فوراً لوٹ کر آتی۔ انسان چاہتا یہ ہے کہ ایک تو کام جلدی ہو جائے اور دوسرا کام کا صلہ جلدی مل جائے، کام کا صلہ جلدی مل جائے۔ کام کی جلد بازی میں تو بعض مرتبہ اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ انسان کام سے ہی نہیں جاتا، انسان اپنی جان سے چلا جاتا۔ انسان کام سے ہی نہیں جاتا، انسان اپنی جان سے ہی چلا جاتا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ اور فقرہ آپ کی بڑی شاہراہوں پہ، سڑکوں پہ بعض دفعہ پڑھنے کو ملتا ہے، لکھا ہوا ملتا ہے، بہت سادہ سا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ تیزی سب کو بھاتی ہے، جان اسی میں جاتی۔ تیزی سب کو بھاتی ہے، یعنی تیزی سب کو اچھی لگتی ہے، جلدی پہنچ جاؤں، جلدی پہنچ جاؤں، جلدی پہنچ جاؤں،
لیکن جان اسی میں جاتی ہے، تیزی سب کو بہاتی ہے، جان اسی میں جاتی ہے۔ دوسرا جملہ جو اکثر شاہراہوں کے اوپر بعض دفعہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے۔ آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے ہم اگر دیر سے اپنے گھر پہنچ گئے تو وہ بہتر ہے اس بات سے کہ ہم گھر پہنچ ہی نہ سکیں، ہم گھر پہنچ ہی نہ سکیں۔ آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم سڑکوں پہ جب نکلتے ہیں تو سب کچھ بخشوا کے ہی نکلتے ہیں۔ بعض لوگوں کی تیزی کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی کی امید لے کر نہیں نکلے، معاذ اللہ یہ خودکشی کا سامان لے کے سڑکوں پہ آ گئے۔ ویسے تو سب کے اندر ہی اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، چھوٹی سے لے کے بڑی گاڑی تک، لیکن خاص کر جو خطرناک سواری ہے موٹر بائک، یہ سواریوں میں سب سے زیادہ خطرناک سواری ہے، اور نہ دھوپ میں اس کا کوئی فائدہ، نہ بارش میں اس کا کوئی فائدہ۔ شدت کی دھوپ ہو تو تب بھی بچت نہیں، موسلا دار بارش ہو تب بھی بچت نہیں، لیکن مجبوری ہے، غریب آدمی کی مجبوری ہے کہ وہ یہ استعمال کرے، لیکن استعمال کرے اس طرح سے کہ جس طرح اس کو استعمال کے لیے بنایا گیا۔ آج نیچر اور طبیعت اتنی تیز ہو گئی ہے، فطرت اتنی تیز ہو گئی ہے، انسان کے اندر کی کائنات اتنی تیز ہو گئی ہے، رواں دواں ہو گئی ہے کہ موٹر بائک چلانے والے لوگ ایسا لگتا ہے کہ یہ موٹر بائک نہیں چلا رہے، یہ ایسی شرلیاں ہیں جو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کو جا رہی ہیں۔ آپ جب وہ جاتے ہیں نا فنکشن کے اندر تو آتش بازی ہوتی ہے، تو جب شرلی چھوڑتے ہیں تو یہاں سے ایسے کہتے ہیں وہ گئی، ادھر سے چھوڑتے ہیں وہ گئی، ادھر سے چھوڑتے ہیں وہ گئی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ سڑکوں کے اوپر بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ موٹر بائک والے کو اپنی زندگی کی طرف، اپنی حیاتی کی طرف، اپنی جان کی طرف، جن بچوں کو وہ گھر چھوڑ کے آیا ان بچوں کی طرف، جن ماں باپ کو وہ گھر چھوڑ کے ان ماں باپ کوئی دھیان نہیں ہے، سب کا دھیان ختم، اپنی جان کا ختم، بس ایک ہوائی مخلوق بن جاتی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری یہ موٹر سائیکل کسی نہ کسی طرح F-16 کا ریکارڈ ہی توڑ دے، اتنی تیزی کے ساتھ۔ بنیادی طور پر یہ غلطی ایک اور غلطی کا بھی سبب ہے۔ ایک طرف سے انسان اتنا سستی، کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اس کی حالت کو دیکھ کے لگتا ہے اس سے زیادہ مریل کوئی نہیں ہے، سستی کا مارا ہوا، کاہلی کا مارا ہوا، اس حالت کے اندر اٹھتا ہے، وقت سے پہلے نہیں سوچتا، آہستہ آہستہ اٹھے گا، آہستہ آہستہ ناشتہ کرے گا، لباس بدلے گا، ٹائم گزرتا جائے گا، وقت کا احساس نہیں ہوگا، اور جب ناشتہ کر کے فارغ ہوگا یوں گھڑی دیکھے گا تو 15 منٹ باقی ہیں، اس نے سکول پہنچنا ہے پڑھانے کے لیے، اس نے دفتر میں پہنچنا ہے کام کرنے کے لیے، اس میں کام پر پہنچنا ہے مزدوری کرنے کے لیے، اس نے ملازمت پر پہنچنا ہے ملازمت کرنے کے لیے۔ تو پہلے سستی اور کاہلی کی انتہا کر دی، جس سستی اور کاہلی سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اتنا ناپسند کیا کہ اللہ سے دعا کی، امت کو سکھائی کہ سستی اور کاہلی سے اے اللہ تو اپنی پناہ ہمیں عطا فرما، ہمیں نجات عطا فرما۔ اتنا برا عمل ہے یہ، پہلے اس کا شکار ہوا، اب جب دیکھا کہ وقت کم ہے، اب پونے گھنٹے کا راستہ ہے، 15 منٹ اس کے پاس ہیں، اب یہ شروع کرے گا وہ عمل کے جو ناپسندیدہ عمل ہے، شیطانی عمل ہے۔ شیطان اس وقت انسان کو عجلت پسندی اور جلد بازی پر ابھارتا ہے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، آگ بن جاؤ، شعلہ بن جاؤ، ہوا بن جاؤ۔ انسان آگ نہیں بن سکتا، شعلہ نہیں بن سکتا، ہوا نہیں بن سکتا، انسان ہی رہے گا۔ پھر وہ اپنی سواری کو دوڑائے گا اور پہنچنا چاہتا ہے سکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، یا کام کے لیے دفتر کے اندر پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ بجائے اس کے کہ سکول میں پہنچے، وہ سیدھا ہسپتال پہنچ جاتا ہے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ ہسپتال پہنچتے ہی پھر اللہ کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں، دین نے اس عمل کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا۔ یہ تو دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا کے کاموں کی بات کر رہا ہوں،
دین نے عبادت میں بھی اس کام کی اجازت نہیں دی، عبادت میں بھی۔ اور پھر حضور کی ذات کے حوالے سے امت کو سمجھایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے جبرائیل امین پہنچاتے تو حضور اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت دے کے وہی تلاوت کرتے، پڑھتے کہ کسی نہ کسی طرح میں جلدی جلدی اس وحی الہی کو، اس قرآن پاک کی آیت کو اپنے دل مبارک میں اور اپنے دماغ مبارک میں جلدی جلدی اس کو چھاپ لوں، پرنٹ کر لوں، حفاظت کر لوں۔ کتنا اچھا عمل ہے، کتنی اچھی خواہش ہے، کتنی بہترین کوشش ہے۔ اور کر کون رہے ہیں؟ نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، رسولوں کے رسول، میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وحی نازل کی، پھر وحی نازل کی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے محبوب اپنی زبان کو جلدی 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 حرکت نہ دیجئے، حرکت نہ دیجئے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے میرے محبوب آپ نہ جلدی کریں، آپ جلدی اپنی زبان مبارک کو نہ حرکت دیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اے میرے محبوب میں اس قرآن کو آپ کے دل کے اندر جمع بھی کروں گا، اور جمع کرنے کے بعد آپ کی زبان مبارک سے جاری بھی کروں گا، آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ پھر دوسری وحی نازل کی، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ اے میرے محبوب جب تک وحی کی بات مکمل نہیں ہوتی، کامل نہیں ہوتی، اس وقت تک آپ اس بات کے لینے اور سمیٹنے اور سنبھالنے میں جلدی نہ کریں۔ دو مرتبہ منع فرمایا، جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں۔